لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر کلک کریں۔ بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن رشتہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں کار مل سکے، جہاں بائک مل سکے۔ تم اپنے دل کے خیالات سب سے چھپا سکتے ہو، رب سے بھی چھپا لو گے؟ اپنی اولاد کو تم نے بیچنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ بیٹے کو جوان اس لیے کیا تھا کہ کسی بیٹی والے کی چوکھٹ میں 2 لاکھ 5 لاکھ اور 10 لاکھ میں فروخت کر دوں گا۔ ایک غریب باپ کھیتوں میں کام کر کے، آٹو رکشہ چلا کر، ٹھیلا بھیج کر کے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جب اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کرتا ہے تو اس کی بیٹی ایک ایک سیکنڈ اپنے باپ کی محنتوں کو دیکھ کر سسکتی ہے۔ اور شادیاں تو تمہارے یہاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب شادیاں تو غریبوں کے بس کا روک نہیں رہا۔ اسی لیے بیٹیاں کبھی کبھی 30 اور کبھی کبھی 35 سال تک کے گھروں میں پڑی رہتی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، کیا تم نبی کی محبت میں یہ نہیں کر سکتے کہ چند جوان اٹھے اور قوم کو پیغام دے کہ میں ایسے شادی کروں گا جس میں کوئی جائز نہیں ہوگا، صرف لڑکی اکیلے آئے گی۔ یاد رکھنا، بھیک پہ اگر 5 لاکھ مانگ لوگے کب تک استعمال کرو گے؟ اگر کسی غریب کو آپ نے بغیر جہیز کے اپنے گھر میں بیاہ کر کے لایا، اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ اتنا نوازے گا کہ دینے والے بن جاؤ گے۔ بندہ دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس شان سے دیتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی جان لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی آبرو لے گا، یہ ظالم معاشرہ کتنی بیٹیوں کی عزت لے گا۔ ہاں ہاں مجھے عادت ہے کچھ کڑوی کہنے کی، کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے۔ تقریر کا نذرانہ طے کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ راتیں نچنیوں کی طے ہوتی ہے، خطبہ اور مصلحین کی طے نہیں ہوتی۔ بگے ہوئے جملے کبھی سماج میں انقلاب پیدا نہیں کرتے، اس لیے دل کا درد کہنے لگا ہوں، کچھ نہیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تو جلسوں میں ایک ایک خطیب کو 10 ہار ڈالنے کا بھی مخالف ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو کافروں سے، اس قوم کے خطیب کو یہ کیا زیبا دیتا ہے کہ وہ آدھے سیکنڈ کے لیے 10 ہار پہنے 500 روپے کا؟ پہنانے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا اور پہننے والا بھی اللہ کو